پاکستان کی افغانستان میں دہشت گرد ٹھکانوں پر جوابی کارروائی، خوارج کے 7 کیمپوں اور ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں طالبان کمانڈر اختر محمد مارا گیا۔ افغان صوبے پکتیکا کے علاقے مرغا میں دھماکے، 10 سے زائد افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ننگرہار جلال آباد کے ضلع کامی میں جیٹ طیاروں نے 2 اہداف کو نشانہ بنایا۔ پکتیکا کے علاقے برمل میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری، متعدد دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ وزارت اطلاعات کے مطابق اسلام آباد، باجوڑ اور بنو میں کارروائیاں افغان ہینڈلرز کے ایما پر کی گئیں۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال بند کیا جائے، دوحہ معاہدے پر عمل ناگزیر ہے۔ عالمی برادری کردار ادا کرے، اپنے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے افغانستان میں موجود فتنہ الخارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغانستان میں بر وقت اور مؤثر کارروائی معصوم جانوں کا بدلہ ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال بننے والوں کو ایک بار پھر واضح پیغام مل چکا ہے۔ پاک سرزمین کمزور نہیں، یہ شہداء کے لہو سے مضبوط ہوئی ہے۔ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو مٹا دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ کرنل اور سپاہی نے جان کا نذرانہ دے کر بنو کو بڑی تباہی سے بچا لیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کی خودکش گاڑی کے ذریعے کارروائی کی کوشش، اگلے دستے نے خودکش بمبار کو بروقت روک کر بنو شہر میں بڑی تباہی کا منصوبہ ناکام بنایا۔ بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی گاڑی سے ٹکرانے سے لیفٹیننٹ کرنل شہزاد گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ شہید۔ فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ حملے کی ذمہ داری فتنہ الخوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے قبول کر لی۔ تعلق خارجی حافظ گل بہادر سے ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی بنو حملے کی شدید مذمت، شہید جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی دارالحکومت سمیت راولپنڈی ریجن میں قانون نافذ کرنے والوں کا سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن، 7 غیر قانونی مقیم افغان شہری گرفتار۔ اٹک، چکوال، مری اور چہلم میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشنز کا دائرہ کار مزید وسیع۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی اسکریننگ، رہائشی ریکارڈ اور شناختی دستاویزات کی جانچ پڑتال کا عمل تیز۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ غیر رجسٹرڈ غیر ملکی شہریوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ امریکہ کے اسرائیل میں سفیر کے بیان پر مسلم ممالک کی مشترکہ مذمت، عرب علاقوں پر اسرائیلی کنٹرول کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ پاکستان اور دیگر ملکوں نے امریکی سفیر کا بیان مسترد کر دیا۔ اسلامی ملکوں، OIC اور عرب لیگ کی جانب سے امریکی سفیر کے بیان کی شدید مذمت۔ مشترکہ بیان میں کہا، امریکی سفیر کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی اور عرب زمینوں پر کسی قسم کا اختیار نہیں۔ مائک حقابی کا بیان بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی خود مختاری پر حملہ قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بیان ٹرمپ کے ویژن اور غزہ تنازع پر جامع منصوبے سے براہ راست متصادم ہے۔ امریکی سفیر مائک حقابی نے کہا تھا، اسرائیل کو پورے خطے پر قبضہ کرنے کا حق ہے۔ مشرق وسطیٰ پر اسرائیلی قبضے سے متعلق بیان، سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کر لی۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ صرف بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کے منافی ہیں، بلکہ خطے کے امن و استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے امریکی محکمہ خارجہ سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس بیان کی نوعیت اور اس کے محرکات کو واضح کیا جائے۔ کچے کے سب سے بڑے ڈاکو ثناء اللہ عرف سنوشر نے ہتھیار ڈال دیے۔ سندھ کے علاقے اوباڑو کچا میں رینجرز اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، 1 کروڑ 30 لاکھ روپے سر کی قیمت والے ڈاکو سنوشر نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ پولیس کے مطابق سنوشر سندھ اور پنجاب میں اہلکاروں کے قتل سمیت 100 سے زائد مقدمات میں مطلوب ہے۔ ادھر راجن پور میں پنجاب پولیس کا آپریشن، ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر ڈرون سے حملے، 13 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا، مجموعی تعداد 355 ہو گئی۔
کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے دھماکہ، فلیٹ میں آگ بھڑکنے سے بچی جاں بحق، خاتون سمیت 4 افراد زخمی۔ فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں اور 2 سنارکلز نے آگ بجھا دی، عمارت کو کلیئر کر دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، جاں بحق بچی کی لواحقین سے تعزیت۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی وزیر تجارت سے ملاقات، فری کین کا تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکہ کی جانب سے توانائی، کان کنی اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ فری کین نے باہمی روابط مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ماہ سیاح میں بھی شہری مہنگائی سے پریشان، پھل، سبزیاں، مرغی، دالیں اور دیگر اشیاء قرونوش سرکاری ریٹ سے مہنگی فروخت۔ اوپن مارکیٹ میں پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی، کیلے کا سرکاری ریٹ 200 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 400 روپے درجن فروخت۔ سہولت بازار میں کنو 200، اوپن مارکیٹ میں 400 روپے درجن دستیاب۔ امرود کا سرکاری نرخ 140، اوپن مارکیٹ میں 300 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ کھجور کی قیمت میں بھی 100 سے 150 روپے فی کلو تک اضافہ۔ عارف والا میں اسٹرابری کی قیمت 1000 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ ادھر پشاور میں بھی پھلوں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ رمضان المبارک میں عبادات کا خصوصی اہتمام، مارکیٹوں میں تسبیح، ٹوپی اور جائے نماز کی خریداری میں اضافہ۔ فیصل آباد میں کرسٹل، ماربل اور ڈیجیٹل تسبیحات کی مانگ، مختلف ورائٹی کی ٹوپیاں بھی دستیاب۔ کمالیہ میں بھی جائے نماز اور ٹوپیوں کی خرید و فروخت میں تیزی۔ شہری ماہ سیام میں ایک دوسرے کو تسبیح، ٹوپی اور جائے نماز کا تحفہ دینے لگے۔ متحدہ عرب امارات میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور اہم قومی شعبوں پر سائبر حملے، UAE سائبر سیکیورٹی کونسل کا حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، کہا حملوں میں مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، نیٹ ورکس میں گھسنے اور ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکہ اور کینیڈا طاقتور برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ نار ایسٹر طوفان کی وجہ سے نیو یارک سٹی، بوسٹن، نیو جرسی اور ہیلی فیکس سمیت کئی بڑے شہروں میں ایمرجنسی نافذ۔ حکام نے نیو یارک اور لانگ آئی لینڈ کے لیے 4 سال میں پہلی بار شدید برفانی طوفان کی وارننگ جاری کر دی۔ تمام بڑی فضائی کمپنیز نے پروازیں منسوخ کرنا شروع کر دی۔